کولیسٹرول کی بات جیسے میں صوفیہ کری تھی، یہ کولیسٹرول ہائی کیوں ہوتا ہے؟ ویسے تو اس میں جینیٹکس کا کافی رول ہے کہ جن لوگوں کے ماں باپ کا کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے ان کے بچوں کا بھی کولیسٹرول ہائی ہونے کا امکان ہوتا ہے. لیکن جینیٹکس کے علاوہ اس میں سٹریس کا بڑا رول ہے. یہ سٹریس جسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی کا بہت حصہ ہو گیا ہے، ٹیلی ویژن پہ ہر وقت خبریں آتی رہتی ہیں جس میں بہت زیادہ سٹریس پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. ذرا سی بات پہ ابھی کل شاہد افریدی نے کراچی ایئرپورٹ پہ وہ ہنگامہ کیا، کھپ پا دیتی ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، جان دے مطلب چپ دیتا کام انہوں نے. یعنی وہ ایئرپورٹ پہ جو پرستار ہوتے ہیں وہ چمڑ رہے تھے اور اس کی بچی نیچے گر گئی، ایک پرستار اوپر گر گیا اس کے، تو اس کو تھوڑا غصہ آ گیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، مطلب میں بھی ایک انسان ہوں، کسی دوسرے ملک سے کھیل کے آ رہا ہوں، تو آپ تھوڑا فاصلے میں تو رہیں. یہ جو چمڑ جانا ہوتا ہے ساتھ یہ تو غلط ہوتا ہے نا، کسی کی پرائیویسی انویڈ ہوتی ہے. لیکن وہ پوری قوم کو بھی ساتھ سٹریس میں وہ ڈال دیتے ہیں. سٹریس اوریجنلی ایک بڑی کارآمد چیز تھی انسان کے لیے. جب انسان جنگل کے زمانے میں رہتا تھا اور اس کو فوری طور پر تیار ہونا پڑتا تھا کسی درندے سے مقابلہ کرنے کے لیے یا بھاگ جانے کے لیے، اس کو ودن سیکنڈز تیاری چاہیے تھی کہ کوئی اگر بگیاڑ شیر آ جاتا ہے تو وہ دوڑ لگا دے یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائے، جسے ہم فائٹ اور فلائٹ کہتے ہیں. اس میں چند سیکنڈ کے اندر انسان کے جسم میں وہ الرٹ سگنلز جاتے ہیں جس میں خون میں ایک کیمیاوی مواد گردش کرتا ہے جو کہ کڈنی کے اوپر ایک دودھ سے نکلتا ہے جسے ایڈرینل گلینڈ کہتے ہیں. تو وہ پٹھے چاقو چبند ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے زیادہ نظر آنے لگتا ہے، پتلیاں پھیل جاتی ہیں اور مسلز اور ہڈیاں بھاگ دوڑ کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. اب وہ اتنا پرفیکٹ طریقہ کار تھا لڑنے کا یا بھاگ جانے کا تو اس میں یہ بندوبست بھی ساتھ شامل تھا کہ اگر ہمیں چوٹ لگ گئی اور خون بہے گا تو وہ کیسے رکے گا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ڈاکٹر، کوئی اسپتال یا کوئی پٹیاں کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو ایک بندوبست قدرت نے یہ بھی رکھا ہوا تھا کہ اس جنگ و جدل کے بعد، اس بھاگ دوڑ کے بعد اگر خون بہے گا تو اس خون کو روکنے کے لیے خون کو گاڑھا کیا جائے گا اور خون کو گاڑھا کر کے اسے رکنے پہ مجبور کیا جائے گا. اور یہ کولیسٹرول اس مقصد کے لیے سٹریس میں بڑھ جاتا ہے. جب بھی ہمیں سٹریس ہوتی ہے کولیسٹرول پہلے سے تھوڑا بڑھ جاتا ہے، پھر سٹریس ہوئی پھر تھوڑا کولیسٹرول پہلے سے بڑھ گیا. سو یہ جو کولیسٹرول پہلے سے بڑھ جاتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا جسم سمجھتا ہے کہ ہمیں کسی جنگ و جدل یا خون بہنے کا خطرہ ہے اور اس کے لیے کولیسٹرول ایک بہترین مواد ہے جو خون کو گاڑھا کرتا ہے. اور اس طریقے سے جب ہم ہر روز سٹریس میں سے گزرتے ہیں تو چند ہفتوں، مہینوں یا سالوں کے بعد ہمارا خون مستقل ہی گاڑھا رہنے لگتا ہے کیونکہ خون سمجھتا ہے کہ خون بہنے کا خطرہ ہے اور اس خطرے کو ٹالنے کے لیے خون گاڑھا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کولیسٹرول بڑھنے کی جڑ کیا ہے. یہ کولیسٹرول بڑھنے کی جڑ بیسیکلی سٹریس ہے. اچھا، اب سٹریس خالی جنگ و جدل سے نہیں بڑھتی کیونکہ آج کل جنگ و جدل کے امکانات تھوڑے کم ہو گئے ہیں. زبانی کلامی ہم زیادہ لڑتے ہیں، ہاتھا پائی اب ہم ذرا کم کرتے ہیں اور زندگی میں کوئی بھی سچویشن ہو ہم نے سرد جنگ کرنی ہوتی ہے. سرد جنگ جو ہم عام طور پر کرتے رہتے ہیں، یہ سرد جنگ اور گرم جنگ میں جسم فرق نہیں کر سکتا. جب ہم سرد جنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو جسم یہی میسج دیتا ہے کہ ہم جنگ و جدل کرنے والے. جنگ و جدل کی ہماری زندگی میں اب گنجائش بہت کم ہے. آپ میں سے کون ہے جو پچھلے 5 سال میں کبھی کسی ہاتھا پائی میں رہا ہو؟ 5 سال، پچھلے 5 سال میں کسی نے کوئی ہاتھا پائی؟ اور کوئی جوان؟ میں نے ویسے آپ کو بتایا تھا نا. کوئی اور جوان؟ خیر کرے. آپ بھی؟ Push something off the table. Basically میرا مطلب کہنے چاہتا ہے it is rare کہ ہمیں ہاتھا پائی کرنی پڑے. اچھا، آپ میں سے کون ہے جو ذہنی طور پر
पिछले एक हफ्ते में किसी से उलझा ना हो? हाँ, पिछला एक हफ्ता उलझे बगैर गुजर गया हो? मेरा गुजरता रहता है जी, मैं तो उलझता ही नहीं हूँ। एक हफ्ता पूरा किसी से नहीं उलझे? दिस इज ऑल्सो रेयर। ठीक है। सो अब आप समझ लीजिए कि हमारा असल मसला जो है वो हाथापाई का नहीं रह गया, हमारा उलझने का मसला रह गया। और उलझने से बचने के लिए हम स्मार्ट सॉल्यूशंस तख्लीक करते हैं और स्मार्ट सॉल्यूशंस पे अमल करते हैं। जो हमारा एक संडे को इसी तरह का सेशन होता है 3 to 5, जिसमें हम स्मार्ट सॉल्यूशंस देते हैं कि घरों में अपने प्यारों के साथ अगर उलझन पेश आ जाती है तो कैसे बातों से वो सुलझाते हैं। और जब हम उलझनों को बातों से सुलझाते हैं तो स्ट्रेस की जरूरत नहीं पड़ती, स्ट्रेस की जरूरत नहीं पड़ती। फिर ये हमारी पब्लिसिटी आइटम थी। अच्छा, तो जब स्ट्रेस होती है तो हमें हाथापाई की जरूरत नहीं पड़ती और उसके लिए हमें कूल रहने की जरूरत होती है। और हमारा एक कूल ब्रेन है जिसे उस वक्त चलाने की जरूरत होती है। एक हमारा हॉट ब्रेन है, उसका नाम अमिगडाला है। जब हमें स्ट्रेस होती है तो वो हॉट ब्रेन उस वक्त काम कर रहा होता है। वो छोटा सा है पर काम बहुत बड़े बड़े करता है। जो हॉट ब्रेन है वो बादाम के साइज का है बस। डीप हमारे दिमाग में हर तरफ से सेंटर में वो कहीं छुपा हुआ, और वो हॉट ब्रेन ज्यादातर हॉट ही रहता है, उसे बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की आदत भी पड़ गई। और जो कूल ब्रेन है जो कि क्रिकेट बॉल जैसा होता है वो हमारे माथे के बिल्कुल यहाँ होता है, जिसमें हम छोटे मोटे सॉल्यूशन से लेके बड़े बड़े गंभीर मसले भी हल कर सकते हैं। लेकिन ये जो हॉट ब्रेन है और कोल्ड ब्रेन जो है, इनके दरमियान एक रिश्ता है कि दोनों में से एक वक्त में एक काम करते हैं, दूसरा नहीं करता। एक करता है, एक आराम करता है, क्योंकि यहाँ लोड शेडिंग का रिश्ता है। जैसे बिजली गुलबर्ग में आ गई, कैंट में चली गई, कैंट में आ गई, डिफेंस में चली गई। इस तरह इसको हम कहते हैं लोड शेडिंग का रिश्ता।